اکبر. ارے نادان, تو اپنی مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے. امام حسین تو مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے سجدہ بچانے کے لیے. وہ سینکڑوں کلومیٹر طے کرتے ہیں سجدہ بچانے کے لیے, اور تو چند قدم چل کر مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے. بتا میرے بھائی کہ تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے, کیا تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں تمہیں یزیدی کہنے نہیں آیا, اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے. اللہ کرے تم سب حسینی ہو, تمہاری نسلیں حسینی رہے, لیکن ایک بات تو سچی ہے نا. اللہ اکبر بولو. یزید تو نماز مٹانا چاہتا تھا, یزید تو سجدہ مٹانا چاہتا تھا, یزید تو مسجدوں کو بند کرانا چاہتا تھا, یزید تو کلمے کو جو ہے وہ اس کی حقانیت کی آواز کو دبانا چاہتا تھا. میرے امام نے اللہ اکبر علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا. میری قوم کے جوانوں, اللہ تمہیں جب اولاد دے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ بیٹا کتنا قیمتی ہوتا ہے. جوان بیٹا اگر زور سے بائک چلا لے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے, سفر میں دل نہیں لگتا, تقریر میں دل نہیں لگتا کہ میرا بچہ میرے سامنے تیزی سے بائک بھگا کر کے گیا تھا. سوچو جب بچے زور سے بائک بھگاتے ہیں تو باپ کا دل نہیں لگتا. امام حسین کے دل نے کیا کہا ہوگا؟ علی اکبر جیسا جوان مٹی میں قربان کر کے امام حسین نے عبادت بچائی, اسلام بچایا, دین بچایا. اب تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھولے نوجوانوں, اتنے بھولے مت بنو. اب نماز یزیدیت نہیں ہے, نماز حسینیت ہے. اب تم نماز نہیں پڑھتے تو تم حسینیت سے دور ہو. چاہے محرم کے 10 جلسے نہیں 100 جلسے کر لو, اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم یزیدی نہیں ہو, لیکن یہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو. اب بتاؤ میدان محشر میں تم یزید کے ساتھ اٹھو گے تو کیا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی؟ امام حسن تمہاری شفاعت کریں گے؟ امام حسین تمہاری شفاعت کریں گے؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں, پھر 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سردی میں اتنی بارش میں بھیگ کر جلسہ سن رہے ہو, جلسہ سن رہے ہو نا, سید کی تقریر سن رہے ہو امام حسین کے حوالے سے. بولو جب 3 گھنٹہ بارش میں بھیگ سکتے ہو تو 10 منٹ اللہ کی نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. بنگال والوں, جس دن تم نماز کی طرف آؤ گے تمہاری روزی کا ٹینشن دور ہو جائے گا, رشتوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا, بلاؤں کا ٹینشن دور ہو جائے گا, تکلیفوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا, تم غربت کی چکی سے نکل جاؤ گے. ارے نادان, جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں ملتا؟ اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں, یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے. توجہ, یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے. حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے گئے. حسین نے بتایا جو سجدہ کرتا ہے وہ میرا ہے, جو شراب پیتا ہے وہ یزید کا. یا حسین, 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 یا حسین. بتاؤ اس میں کوئی شک ہے؟ امام حسین سجدے میں دنیا سے گئے, اس میں کوئی شک ہے؟ ارے ہندو بھی اگر امام حسین کی شان بیان کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین سجدے میں. عیسائی بھی اگر امام حسین کے اوپر تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے. سنی بھی کہتا ہے تو کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے. شیعہ بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین سجدے میں گئے. وہابی بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین. کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. کیوں؟ اگر مسجد میں سجدہ کرتے تو صرف مسلمان دیکھتا, دوسرے نہیں دیکھتے. حسین نے کہا سجدہ وہاں کروں گا جہاں رحمان بھی دیکھ لے, شیطان بھی دیکھ لے. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. عابدوں کا سجدہ مسجد میں ہے, عاشقوں کا سجدہ کربلا میں ہے. اور وہ سجدہ کیا امام حسین نے, اور ہم آج سجدے سے دور ہیں. شربت حسینیت نہیں ہے صرف اس لیے کہ حسین پاک نے شربت بانٹا یا نہ بانٹا, اس کا کوئی سوچ میرے پاس نہیں. توجہ ہے, جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم تو بانٹتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں, ہم صرف 10 محرم کو نہیں, اللہ کا شکر ہے, ریاکاری کے نہیں, اللہ کا شکر, ہم 10 محرم 10 کے 10 دن بانٹتے ہیں. اور
اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہم وہ لوگ ہیں بھائی 10ویں محرم کا شربت میں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ او ہم شربت والے کی ایک بات میں کہنے کی جو کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شربت بانٹا یا نہیں بانٹا اپنے نام پر، اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں، لیکن امام حسین نے سجدہ کیا، اس کے کروڑوں ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ تو شربت پلانے والا کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ ہے حسینی، لیکن سجدہ نہ کرنے والا، تو سجدہ نہ کرنے والا کبھی حسینی بولو ہو سکتا ہے حسینی ہے؟ آپ کہتے ہیں ناڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کالے اور پیلے کپڑے پہن کے حسینی بنیں گے۔ میں نے کہا ناڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کپڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، اور جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی، جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی، جو چیز بیچی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ تو کڑا بھی خریدا جاتا ہے، اس لیے کڑا حسینیت نہیں ہے، ناڑا خریدا جاتا ہے، ناڑا حسینیت نہیں ہے، کالے پیلے کپڑے خریدے جاتے اور بیچے جاتے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ سجدہ نہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا جاتا ہے، یہ حسینیت ہے۔ اس لیے اگر حسینی بننا ہے، قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے، تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، 10 منٹ کا وقت نکالنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ شاید اس قلندر بے نوا، اس غوثیت مآب کے دربار کے فقیر کی آواز آپ کے کانوں میں گونجے، تم پچھتاؤ گے مرنے کے بعد کہ ہم نے کسی فقیر کو بلایا تھا، اس کی بات پر عمل کر لیتے تو آج یزید کے ساتھ اٹھنا نہ پڑتا، امام حسین کا دامن نصیب ہو جاتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، نماز سے دور بھاگنے والوں، ناپاک کھڑے رہنے والوں، پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے والوں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، گندے اور شہوانی گانے سننے والوں، یاد رکھنا جوا کھیلنے والوں، موبائل پر گیم کھیلنے والوں، اس میں سے کوئی کام حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں ہمیں 10 منٹ مل جاتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں گھنٹہ مل جاتا ہے گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، گندی پکچریں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کربلا بچپن سے سن رہے ہو، کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ صرف نان کھٹائیاں لینے کے لیے کربلا سیکھی؟ صرف شیرنی کھانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے؟ یا صرف اللہ اکبر دل بہلانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے؟ مولانا کیا بولتے ہیں ذرا دیکھیں گے، سنو کربلا کیا ہے۔ 9 محرم کو جب یزیدیوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، امام نے کہا نہیں، جنگ کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے تھے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا کے لیے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا۔ نبی نے اپنے شہزادے امام حسین کو پالا ہی کربلا کے لیے، کہا ایک ایک رات ہم پہ پہاڑ جیسی گزری، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب کربلا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کربلا کیا ہے؟ توجہ بتا دوں کربلا کیا ہے؟ ہاں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن میں ہمت کر رہا ہوں، یہ بات قلندروں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ صوفیوں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ بات جو لوگ بہت اللہ نے جن کو ظاہری باطنی علوم کے خزانے دی ان کے پاس کہنے کے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ کرو، غور کیجیے۔ کربلا وہ ہے جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی تھی۔ توجہ یاد رکھنا، یہ بات میں خانقاہ میں کہتا تو کوئی چپ نہیں رہتا، بہت بڑی بات میں نے کہی، لیکن بہرحال جا کر آپ جب عمر بڑی ہوگی تو تمہاری اللہ تمہیں نوازے گا تو تمہیں سمجھ جائے گا کہ قادری فقیر نے بات کتنی بڑی ہے۔ جب تک امام حسین نے پیر نہیں رکھا تھا وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی، کرب اور بلا دونوں مصیبت اور بلائیں۔ توجہ، امام حسین کا قدم کتنا قیمتی تھا کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحیں حسین کے آنے کی وجہ سے سب آ گئی۔ توجہ بات بہت بڑی بات ہے، غور کرنا آپ، میں ایک ایک چیز کا ثبوت رکھتا ہوں اس پر۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحیں کہاں آ گئی؟ جہاں کرب تھا اور بلا تھا، اب وہاں نہ بلا نہ کرب، اس لیے کہ تاجدار کرب و بلا آ گئے۔